ناظرین السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں میں ہوں طاہر خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امریکی سیاست پہ ہونے والے مختلف واقعات سے آپ کو باخبر رکھتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے صدر ٹرمپ کے 100 دن پورے ہونے پر اس کے جو معاملات رہے، اس پہ جو سامنے ایشو آئے، اس پر ہم نے بحث کی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کچھ سوالات رہ گئے تھے اور کچھ سوالات ہم خارجی محاذ پر جو اس وقت حکومت وقت کو سامنا ہے اس پر اپنے ایکسپرٹ جناب عتیق صدیقی صاحب سے اس کا تجزیہ معلوم کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عتیق صاحب، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شکریہ طاہر صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں ہم نے ٹرمپ حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر ایک پروگرام کیا اور ان کے داخلی جو ایشوز سامنے آئے تھے اس پر ہم نے بحث کی۔ اس تمام عرصے میں کچھ ایسے ایشوز بھی آئے کہ جن کا براہ راست تعلق خارجی محاذ سے بھی رہا۔ اس میں ایک اہم اور سنگین قسم کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ روس کی حکومت نے جو الیکشن کے دوران مداخلت کی تھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس تحقیقات کے معاملے کو بہت ہی بے شمار ووٹرز جو ہیں اس ملک کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہلری کی شکست کا سبب بھی یہی بنا۔ اب ایسا کوئی دن نہیں جانتا کہ اس تحقیق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر سامنے میڈیا میں آتی ہے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس انتہائی اہم مسئلے پر ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو جب حلف اٹھایا تو اس کے بعد سے یہ مسئلہ جو ہے یہ فرنٹ اینڈ سینٹر ہے کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کیوں کی، اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس میں جو اہم ترین سوال پوچھا جا رہا ہے، جو اہم ترین سوال ہے جس کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پہ بہت دورس اثرات مرتب ہوں گے، وہ یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کام کرنے والے لوگوں کے روسی سفیر کے ساتھ، واشنگٹن میں روسی سفیر کے ساتھ کوئی رابطے تھے یا نہیں تھے، کوئی پیسوں کا تبادلہ ہوا یا نہیں ہوا، اور روس نے ان کے ساتھ مل کے اس الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، یا روس انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی مہم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب تک اس چارج کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی رابطہ تھا۔ یہ تو مانا جا رہا ہے کہ وکی لیکس نے اور روس کی ایجنسیوں نے مل کے ہلری کلنٹن کا جو چیف آف سٹاف تھا کمپین کا، جان پوڈسٹا، اس کے سوالات جو تھے، اس کی کرسپانڈنس، ای میل کرسپانڈنس جو تھی وہ چرائی، اور وہ لوگوں کو بتایا کہ ہلری کس طرح سے برنی سینڈرز کو پیچھے کر کے ڈیموکریٹک پارٹی کے زیادہ وسائل جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہے۔ تو اس سے ووٹروں میں کافی بیک لیش جو تھا وہ پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اب جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر روس نے ایک مرتبہ امریکی انتخابات چرا لیے ہیں، اور کیا آئندہ بھی وہ ایسا کر سکے گا؟ اور اگر روس ہر بار ایسا کرتا رہا تو پھر ان انتخابات کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب ایک بیرونی طاقتیں اس حد تک انتخابات پہ اثر انداز ہوں کہ وہ ان کے نتائج کو تبدیل کر دے، تو پھر جمہوریت کی اپنی ایفیکٹونیس اور ایفیکیسی جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ عتیق صاحب، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آپ جن الزامات کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے، امپیچمنٹ کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح، اور میڈیا پر اس پر بحث بھی جاری ہے آج کل اس نقطے پہ؟ اس پہ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے استعمال کر کے ڈیموکریٹک پارٹی چند ریپبلکن سینیٹرز کو یا کانگریس مین کو ساتھ ملا کے مواخذے کی کاروائی جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے، لیکن اس میں بہت سی سیاست ہے، اس میں بہت پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ نہیں کرے گی، وہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے
2020 میں بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہوتا ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہے اور اگلے 4 سالوں میں 3.5 سالوں میں اس کے توانا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. تو ڈیموکریٹک پارٹی ایک کمزور ریپبلکن صدر کو بیٹ کر کے آسانی کے ساتھ وائٹ ہاؤس حاصل کر لے گی. نہ صرف یہ بلکہ 2018 میں اگلے سال جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، ڈیموکریٹس یہی چاہیں گے کہ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی صدر رہے، کیونکہ وہ اس کے جو کمزوریاں ہیں، اس کے جو ویک پوائنٹس ہیں، انہیں اجاگر کر کے وہ جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن میں سینٹ کی سیٹیں بھی جیت لے اور ہاؤس کی سیٹیں بھی جیت لے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیموکریٹک پارٹی میرا خیال ہے امپیچ نہیں کرے گی. لیکن عتیق صاحب، اگر آپ اس تمام منظر کو ایک دوسرے رخ سے دیکھیں کہ روس کی حکومت نے اس وقت مداخلت کی الیکشن کے دوران، ہیلری کے انتخابات کو کسی طریقے سے متاثر کیا. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دیوار کے اس طرف ہیلری نے جب وزیر خارجہ تھی تو صدر پیوٹن کے انتخابات میں بھی مداخلت کی. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ صحیح فرمایا آپ نے. 2011 میں جب روس میں ڈوما کے انتخابات ہوئے تو اس وقت ان انتخابات کے فوراً بعد ہیلری کلنٹن نے کہا کہ یہ شیم ڈیموکریسی ہے اور اس میں پیوٹن نے دھاندلی کر کے یہ صدارت جیتی ہے. تو اس پر پیوٹن بہت برف افروختہ ہوا تھا. اور اب ہیلری کلنٹن کی شکست سے بہت پہلے انتخابی مہم کے دوران روس بہت ایکٹیو تھا. KGB اور وکی لیکس بہت ایکٹیو تھی اور وہ ڈھونڈ کے ہیلری کلنٹن کی کیمپین میں سے جو کورسپونڈنس جو ہے وہ نکال رہی تھی اور اب امریکی عوام کے سامنے لا رہی تھی. اور ڈیموکریٹک پارٹی کا جو کنونشن ہوا تھا جولائی میں، اس میں ڈیبی شولزمین جو ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کی وہ چیئر پرسن تھی، اسے بھی استعفیٰ دینا پڑا تھا. تو روس نے، ولادیمیر پیوٹن نے کھل کے ہیلری کلنٹن کے خلاف اس انتخابی مہم میں جو ہے وہ کام کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی روس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ہیلری کلنٹن اگر صدر بن جاتی ہے تو اس نے شام کے بارے میں ایک نہایت ہاکش اور عقابی پالیسی اختیار کرنی ہے. صدر اوباما کو بھی ہیلری کلنٹن ان پہ اعتراض کرتی رہتی تھی. جس وقت وہ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس وقت بھی وہ کہتی تھی کہ بشار الاسد کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہیے، امریکہ کو شام کے خلاف زیادہ جارحانہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. تو روس کو یہ یقین تھا کہ ہیلری کلنٹن صدر بننے کے بعد ایک جارحانہ رویہ اختیار کریں گی روس کے ساتھ، یوکرین میں بھی، کرائمیا میں بھی، شام میں بھی. اور انہیں پتہ تھا کہ ہیلری کلنٹن ہر محاذ پہ روس کو ٹف ٹائم دے گی. اس لیے ولادیمیر پیوٹن کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ تھا. اس نے ہیلری کو ہر قیمت پہ ہرانا تھا اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. عتیق صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایک اہم سوال کی طرف میں چاہوں گا کہ روس کے حوالے سے اس کو مزید بڑھائیں، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جیسے ہی بریک سے واپس آتے ہیں انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگا. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.